توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مجھے اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کمی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر عالم ارواح کے اندر یہ چیزیں بیان فرما دی تھی۔ کائنات کو ابھی بنایا بھی نہیں تھا، دنیا کا نظام ابھی چلا بھی نہیں تھا، اور اللہ نے قرآن میں یہ تلاوت کر دی تھی کہ اے لوگوں، اے ایمان والو، یہودی اور نصارہ عیسائی ان کو تم اپنا دوست نہ بناؤ۔ ایک یہودی، ایک غیر مسلم وہ ہے جو مسلمانوں کی حکومت میں رہتا ہے، مسلمانوں کے ماتحت رہتا ہے، اور مسلمانوں کے قانون کو فالو کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاکستان میں جو غیر مسلم ہیں، جو ان کے حقوق بنائے ہیں باقاعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیے ہیں، وہ یہ مراد نہیں ہے۔ وہ لوگ مراد ہیں جو ہمارے ماتحت نہیں ہیں، جو ذمہ نہیں ہیں، جو ہمارے ملک کے باشندے نہیں ہیں، مسلمانوں کے ماتحت نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ آج پوری دنیا کے اندر اگر غور کر لیا جائے، جہاں بھی دہشت گردی ہوتی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، ملکوں کے اندر امن کی جو خرابی ہے، جیسے کہ عراق تھا، لبنان ہے، اور اسی طرح سے جو ہے افغانستان تھا، یا آج کل فلسطین کے جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، ان سب کی ذمہ داری جو ہے وہ یہودیوں پہ آتی ہے، اور یہ ساری ان کی سازشیں۔ میرے بھائیو، یہودیوں کی اگر تاریخ کو پڑھا جائے، ان کی ہسٹری کو پڑھا جائے کہ حضور کے دور کے اندر، حضور کے زمانے کے اندر صحابہ کا جب دور تھا، ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور وہ لوگ ڈر ڈر کر اپنی زندگی بسر کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کے اوپر کنٹرول تھا، اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہاد کرتے اور وہ ان سے ڈرتے۔ لیکن جب مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہوئی، دنیا کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں آ گئی، لالچ طمع آ گیا، لوگوں نے اللہ کے راستے میں لڑنا چھوڑ دیا، جہاد کو چھوڑ دیا، اور مسلمانوں کے جو امیر تھے وہ لالچی پیدا ہو گئے، وہ زانی پیدا ہو گئے، شرابی پیدا ہو گئے، اور اپنے آپ کو نام کا مسلمان کہلواتے، لیکن کام کا کوئی بھی شریعت کے مطابق نہ ہوتا، تو پھر وہ لوگ ہم پہ غالب آئے۔ 1947 سے پہلے اسرائیل جو ملک ہے، اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہودی تھے لیکن اسرائیل ملک نہیں تھا۔ فلسطین بلکہ اس کو ایک شام، ملک شام کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا نزول ملک شام میں ہوگا، وہ ملک شام میں آئیں گے، بیت المقدس مسجد اقصی میں ان کا نزول ہوگا، پھر پہلی نماز امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، اور پھر خود امام بنیں گے، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے کفر کو ختم کریں گے، اور دجال کو ماریں گے، یاجوج ماجوج کا مقابلہ ہوگا، اور اس طرح پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، اور صلیب کو توڑ دیں گے، اور عیسائیت مسلمانیت میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے، جو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ جس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی، یعنی جو ہمارا قبلہ اول تھا، اس کی تعمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔
اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر دوبارہ پھر جنوں کے ذریعے سے یہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی گئی، اور گاہے بگاہے جو ہے مسجد اقصیٰ پہ عیسائیوں کا اور اسی طرح سے یہودیوں کا یہ قبلہ تھا، اور اس وقت جو صحیح طریقے سے مسلمان ہوتا تھا اس کو عیسائی کہا جاتا تھا یا یہودی کہا جاتا تھا۔ لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پھر سارے مذہب ختم کر دیا اللہ نے، منسوخ کر دیا سب کو، پھر صرف ایک نام اللہ نے ہمارا رکھا اور وہ ہے مسلمان۔ آج بھی جو ہمارے آپس کے اختلاف ہے نام کی وجہ سے اختلاف ہے۔ اگر ہم اپنا نام مسلمان کہلوانا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کر دیں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے۔ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ اسلام سے۔ آپ کس کو مانتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ یہ ایک ایسی تفریق ہمارے درمیان میں کر دی شیطان نے، جس کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا، اور ہم کہتے ہیں یہ فلانے مسلک کی مسجد ہے، یہ فلانے کی ہے، یہ فلانے کی۔ حالانکہ قرآن نے ہوا سماکم المسلمون، قرآن نے کلمہ پڑھنے والے کا نام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا نام، اللہ کو ماننے والے کا نام، دین اسلام کو ماننے والے کا نام، صفت ایمان مجمل صفت ایمان مفصل پڑھنے والے کا نام اللہ نے جو رکھا ہے وہ اس مسلمان رکھا۔ اس کے بعد کوئی پہچان انسان کی اسلام پہ مسلمانیت پہ ختم ہو جاتی ہے، آگے کوئی پہچان نہیں ہے۔ لیکن ہمیں نام ایسے دے دیے گئے کہ اس کی وجہ سے ہم آپس میں بانٹ گئے۔ اسی طرح سے جب اسلام آیا اللہ نے عیسائیت کو ختم کر دیا، یہودیت کو ختم کر دیا اور مسلمانیت کو باقی رکھا، اور قیامت تک مسلمان جو ہوں گے وہی رہیں گے، اور انہی کے نام سے دین اسلام رہے گا، اور انہی کا نام جو ہے قیامت تک جو ہے دنیا میں بجے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہاں بیت المقدس میں لڑائی ہوئی روم والوں کی اور ایران والوں کی۔ ایران والوں نے پہلے قبضہ کر لیا بیت المقدس پہ، اور چند سال اس کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ چند سالوں کے لیے غیر مسلم غالب آئیں گے، لیکن بعد میں پھر روم والے دوبارہ غالب آئیں گے۔ چند سالوں کے لیے ایران کی حکومت کا بیت المقدس میں قبضہ رہا، پھر اس کے بعد روم والوں کا قبضہ ہو گیا، اور پھر وہ بیت المقدس میں روم کا قبضہ رہا۔ اور اس سے پہلے بخت نصر ایک بادشاہ گزرا تھا بابل کا، کیونکہ جب لوگ اسلام کو چھوڑیں گے، قرآن کو چھوڑیں گے، حدیث کو چھوڑیں گے، اللہ کو چھوڑیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑیں گے، اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ ایمان والوں کی عبادت گاہوں کا نقصان ہوتا ہے۔ جب تک عیسائی صحیح کام کرتے تھے بیت المقدس ان کے قبضے میں رہا، جب انہوں نے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ نے ان کے اوپر بخت نصر کو مسلط کیا اور ان کا نام نشان مٹا دیا۔ یہ پکی بات ہے، جب بے دینی آئے گی دین دنیا سے نکلے گا، جب دین زندگی سے نکلے گا، جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت نکلے گی، تو پھر ہماری عبادت گاہیں آباد نہیں ہوں گی، نمازی نہیں ملیں گے تمہیں، قرآن پڑھنے والے نہیں ملیں گے، سجدے کرنے والے لوگ نہیں ملیں گے، اتنے نمازی تمہیں جو ہے مسجدوں میں جمعے کے دن نہیں ملیں گے جتنے تمہیں بازاروں میں، ٹی وی کے اوپر اور میلوں کے اوپر اور اسی طرح سے کھیلوں کے اوپر تمہیں یہ پلیئر ملیں گے، یہ لوگ ملیں گے تمہیں مسجدوں میں ان کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ اس کی وجہ دین زندگی سے نکل رہا ہے۔ جب دین زندگی سے نکلے گا عبادت گاہیں بے آباد ہوں گی،
عبادت گاہیں میں آباد ہوگی، اس کے نقصان معاشرے کے اوپر پڑیں گے، اس کے نقصان معیشت کے اوپر پڑیں گے، اس کے نقصان انسان کے سکون کے اوپر پڑیں گے، اس کے نقصان انسان کی زندگی کے اوپر پڑیں گے، اور جس کا انسان ازالہ کرتا ہے۔ اسی طرح اور پھر روم کا بیت المقدس پہ قبضہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خواہشیں تھیں۔ حدیث میں آتا ہے کچھ خواہشوں کو اللہ نے پورا کر دیا آپ کی زندگی میں، اور کچھ خواہشوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کے ذریعے سے پورا کروایا۔ فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، کہ میں یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دوں، لیکن کسی مصلیت کے تقاضے پر کسی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو اس وقت نہیں نکالا، لیکن پھر یہ خواہش اللہ نے حضرت عمر فاروق کے ذریعے سے پوری کی، اور حضرت عمر فاروق نے پھر جزیرۃ العرب سے پوری یہودیت کو نکال دیا، ان کا صفایا کر دیا۔ اور دوسری خواہش یہ تھی کہ جو بیت المقدس ہے مسلمانوں کا جو ہے، اس میں مسلمانوں کی حکومت ہو اور وہ مسلمانوں کے قبضے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک نہ پہنچ سکے اپنی زندگی میں، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ اس کو فتح کرنا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کے جانے کے بعد جب عمر فاروق کی حکومت ہوئی تو مسلمانوں نے یہودیوں سے وہاں جا کر جنگ شروع کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ لڑے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا دین کی خاطر، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی قربانی دی۔ اپنے بچوں کو چھوڑا، ان کو یتیم کروایا، اپنی بیویوں کو چھوڑا، بلکہ صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ اس کی شادی ہے اور وہ اپنی بیوی کے کمرے میں آ رہا ہے، ادھر سے آواز رہی حی علی الجہاد، وہ واپس آ گیا۔ ایک صحابی بیوی سے بدی کرنے کے بعد غسل کے لیے جا رہا ہے، آواز آئی حی علی الجہاد، وہاں سے لشکر میں گیا اور شہید ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے اللہ کے فرشتے پھر آسمانوں سے اترتے ہیں اس کو غسل دینے کے لیے، اسی لیے اس صحابے کا لقب وفیل الملائکہ سے مشہور ہوا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایسے بے شمار تاریخ کتابوں میں واقعات پڑے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعلیم اللہ کے دین کو غالب کرنا، اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانا اور یہودیت کو ختم کرنا تھا، عیسائیت کو ختم کرنا تھا۔ اس مشن کے اوپر صحابہ نے اپنی زندگی کو گزارا، اور جب صحابہ کرام نے مسجد اقصی کی چاروں طرف سے اس کو گھیرا تو یہودیوں کے بڑے بڑے پادری آئے، کہنے لگے کہ تم ہم سے یہ فتح نہیں کر سکتے، جو فاتح ہوگا وہ خود ہے، تم ساری زندگی ہم سے لڑتے رہو، ہم تمہیں مسجد اقصی کا قبضہ نہیں دے سکتے، بیت المقدس کا قبضہ نہیں دے سکتے۔ کہا کہ ہم نے خود پڑھا ہے قرآن میں کہ اس کا جو فاتح ہوگا اس کا نام مسلمانوں کے دوسرے امیر ہوگے، اس کا نام امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ کہا کہ جاؤ اس کو بلاؤ، اور وہ آگے وہاں سے یہ جوہر خانے کعبے کی چابیاں لے۔ صحابہ نے خط لکھا، حضرت عمر فاروق نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد عمر فاروق وہاں سے چلے، بیت المقدس پہنچے۔ پورا جو ڈھانچہ ہے عمر فاروق کا کہ یہ فاتح بن کر آئے گا، اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کے چہرے پہ کیسی نشانیاں ہوں گی، اس کا جسم کیسے ہوگا، اس کے کپڑے کیسے ہوں گے، کپڑے پہ پیمانے لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ آدمی بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ جب انہوں نے پوری قرآن حضرت عمر فاروق کے مطابق پہلے یقین کر لیا، انہوں نے وہ چابیاں اٹھائی حضرت عمر فاروق کے حوالے اور پھر مسلمانوں کا اس پہ قبضہ ہو گیا۔ تقریباً جب تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی رہی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حکومت رہی، مسلمانوں کا مسجد اقصی پہ قبضہ رہا۔ پھر اس کے بعد تقریباً 10 کے قریب پھر یہودیوں نے دوبارہ قبضہ کیا،
پھر اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا اور انہوں نے جا کر پھر یہودیت کا خاتمہ کیا اور جا کر پھر مسلمانوں کا قبضہ دوبارہ سے بیت المقدس پہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر انگریزوں کا وجود ہے اور انگریزوں نے پھر مسلمانوں کے درمیان میں فرق کیا، مسلمانیت کے ختم کرنے کی سازشیں کی، پھر انہوں نے آپس میں مسلمانوں کو لڑایا، آپس میں مسلمانوں کے اتفاق کو تقسیم کیا، پھر مسلمانوں کو بتایا کہ فلانا فلانے فرقے سے ہے، فلانا فلانے فرقے سے ہے۔ انہوں نے پھر اپنا پیسہ خرچ کیا، پھر انہوں نے جماعتیں بنائی، ہر آدمی نے اعلان کیا کہ میری جماعت صحیح ہے، ہر آدمی کو انہوں نے پیسے دیے، ہر آدمی کے اوپر انہوں نے پیسے خرچ کیے تاکہ مسلمانوں کو ایک طرف کیا جائے اور بیت المقدس پہ قبضہ کیا جائے اور یہودیوں کا یہ ملک بنے اور پھر اس کے بعد مسجد حرام کی طرف جائے، مدینہ کی طرف جائے اور یہاں پر قبضہ کر لیں۔ لیکن حدیث کی کتابوں میں آیا ہے جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک ان تین گھروں کے اوپر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ کوئی جو جتنی مرضی گلا کریں یہ لوگ، جتنا مرضی دعویٰ لگائیں یہ لوگ، جتنا مرضی یہ لوگ پیسہ خرچ کر رہے غیر مسلم، جتنا مرضی ظلم کر رہے ہیں، جتنا مرضی ستم ڈھا رہے، لیکن علماء ایک جماعت ضرور پیدا کرتی ہے کہ وہ جماعت شیروں والے دل لے کر دنیا میں آتے ہیں۔ اس جماعت کا مقصد بڑی عمارتیں نہیں، اس جماعت کا مقصد جو ہے کوئی حکومت نہیں، اس جماعت کا مقصد دنیا میں مال و دولت نہیں، اس جماعت کا مقصد دنیا میں سرداری نہیں، اس جماعت کا مقصد دنیا میں عہدہ نہیں، اس جماعت کا مقصد دنیا میں شہرت نہیں، اس جماعت کا مقصد دنیا میں عزت نہیں۔ انہوں نے صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے چند تن مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ ان کو اپنی بیویوں کی پرواہ نہیں، ان کو اپنے بچے کی پرواہ نہیں، وہ گن لے کر، وہ بختر لے کر اور وہ تلواریں لے کر وہ میدان جہاد میں کھڑے ہیں اور مکتی طور پر وہ چپ کرتے ہیں۔ جیسے بیج زمین میں دبتا ہے لوگ اس کو دباتے ہیں، لیکن جب وہ نکلتا ہے ڈبل ہو کر نکلتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے راستے میں لڑنے والے لوگ جب ان کے حالات خراب ہوتے ہیں، دنیا کے خلاف ہوتی ہے، پورا دنیا عمر ان کے خلاف جب مطمئن ہو کر ان کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ وقتی طور پر پناہ لے لیتے ہیں، دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ جیسے بیج زمین سے ڈبل ہو کر نکلتا ہے، وہ لوگ بھی، وہ مجاہدین بھی ڈبل ہو کر پھر کفر کے اوپر مقابلہ کرتے ہیں اور پھر وہ دین اسلام کی حفاظت کرتے ہیں، وہ مسجد اقصی کی حفاظت کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، وہ لوگ اسلام کی حفاظت کرتے ہیں، وہ لوگ دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے لیے ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنی بیوی بچوں کی پرواہ نہیں، جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن دین اسلام کے اوپر ایک حرف بھی آنے نہیں۔ اور الحمدللہ آج ہمیں دکھایا جا رہا ہے یہ چیز، ہمارے لیے آپ کے لیے یہی ہے کہ ہم ان کی سپورٹ میں کھڑے، ہم ان کی پیروی کریں، ہم ان کی جس طرح ہو سکے میڈیا کے اوپر، موبائل کے اوپر، جہاں جتنا ہو سکے نفل پڑھ کر، دعائیں کر کے، قرآن پڑھ کر، آنکھوں میں آنسو لا کر کہ اللہ کی قسم اگر دین کی بقا ہے تو مجاہدین کی وجہ سے ہے۔ اور اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اپنی قوت کے مطابق لڑو، اپنے ایمان کے مطابق لڑو، طاقت اللہ نے دینی ہے، مدد اللہ نے دینی ہے۔ اور فرمایا کہ لومۃ لائم، وہ کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، لوگ ان کو دہشت گردی کا نام دیتے ہیں، لوگ ان کو لڑاکوں کا نام دیتے ہیں، لوگ ان کو ڈاکوؤں کا نام دیتے ہیں، لوگ ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کا سکون تباہ کر دیا، لیکن
اگر وہ لوگ موجود نہ ہو تو اس پوری دنیا میں یہودیت کی حکومت ہو اور ساری دنیا کا سکون تباہ ہو۔ اگر آج یہودی ڈرتا ہے تو مجاہدین سے ڈرتا ہے اور کسی سے اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ افغانستان کا کیا کر دیا؟ 20 سال تک پوری اقوام متحدہ نے زور لگایا لیکن ان خالی ہاتھ والوں کو شکست نہیں دے سکے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس ایمان کی طاقت ہے۔ میرے بھائیوں، لڑائیاں ایمان سے ہوتی ہیں، لڑائیاں اللہ رسول کی محبت سے ہوتی ہیں۔ حضرت عمر بن جموں کا میں نے آج واقعہ بڑا میرے آنکھوں میں سے گھر میں گئے، 4 بیٹے اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، 4 بیٹے۔ بیوی نے کہا دنیا کے شوہر، عورتوں کے شوہر میدان جہاد میں جا رہے، تو معذوری کی حالت میں گھر میں آ رہا ہے۔ وہاں سے واپس کہا کہ اللہ نے دوبارہ نہ کیا، دوبارہ نہ کیا۔ گئے، آپ نے فرمایا اے عمر بن جموں، تیرے اوپر تو جہاد فرض نہیں ہے، تو معذور ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن جموں چاہتا ہے جیسے لنگڑی ٹانگ سے زمین پہ چلتا ہے، مدینہ میں چلتا ہے، اسی حالت میں وہ جنت میں بھی چلنا چاہتا ہے۔ اسی معذوری کی حالت میں جہاد میں جاتے ہیں، دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ مدینہ میں پتہ چلتا ہے کہ عمر بن جموں دنیا چھوڑ کر چلے گئے، شہید ہو گئے۔ بیوی آتی ہے اپنے خاوند کی لاش لینے کے لیے، لاش کو سواری پہ رکھا جاتا ہے۔ جب مدینہ کی طرف رخ کیا جاتا ہے، سواری چلتی نہیں، تو بڑا کوشش کیا، حضور کے پاس معاملہ پہنچتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا تو بیوی نے کہا کہ جب عمر بن جموں اپنے گھر سے نکل رہے تھے تو آنکھوں میں آنسو لا کے دعا کر رہے تھے کہ اللہ میں تیرے راستے میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے واپس نہ رکھ۔ فرمایا کہ ان کی میت واپس ان کے گھر میں جائے گی، جاؤ ان کو قبرستان میں جا کر دفن کرو۔ 4 بیٹے بھی لڑ رہے ہیں، حضرت معاذ، حضرت محمد میدان بدر کیا؟ ایک بھائی کی تلوار بڑی ہے، قد چھوٹا ہے۔ ہمارے بچوں کو یہ تعلیم نہیں ہے۔ آج ہمارے بچوں کے پاس تعلیم موبائل چلانے کی ہے، آج ہمارے بچوں کے پاس تعلیم PUBG کھیلنے کی ہے، آج ہمارے بچوں کے پاس موبائل کے گیم کھیلنے کی تعلیم ہے۔ ہم نے آج تک یہ واقعات اپنے بچوں کو نہیں بتائے کہ ہمارا کس خاندان سے تعلق ہے، ہم کن لوگوں میں ہیں، ہماری آخرت کیا ہے، ہماری دنیا کیا ہے، ہم کن کو ماننے والے ہیں۔ اللہ کی قسم، صحابہ کی زندگی پڑھ کر سکون ہوتا ہے، صحابہ کی دعوت پڑھ کر سکون ملتا ہے، صحابہ کی نماز پڑھ کر سکون ملتا ہے، صحابہ کا جہاد پڑھ کر سکون ملتا ہے۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھو، ان کی زندگیوں میں تمہیں مال دولت نہیں ملے گا، ان کی زندگیوں میں تمہیں مکان بلند نہیں ملیں گے، ان کی زندگیوں میں تمہیں شان و شوکت نہیں ملے گی، ان کی زندگیوں میں اللہ کی رضا ملے گی، ان کی زندگیوں میں تہجد کی نماز ملے گی، ان کی زندگیوں میں تمہیں تبلیغ ملے گی، ان کی زندگیوں میں تمہیں جہاد ملے گا، ان کی زندگیوں میں تمہیں اللہ کے راستے میں پھرنا ملے گا، اور رات کو گھوڑوں کی پشتوں پہ چڑھ کر میدان جہاد میں لڑنا ملے گا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پڑھو اپنے بچوں کو، پڑھاؤ صحابہ کی زندگی، آنکھیں کھل جاتی ہیں انسان۔ حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں صفیں لگی ہوئی، میں نے دیکھا دائیں بھی بچہ بائیں بھی بچہ، میں نے کہا کاش کوئی بڑا ہوتا، چلو ایک دوسرے کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا، ایک بچے نے کہا چچا جان ابو جہل کا بتا دیجیے، ابو جہل کا بتا۔ کہا میں نے کہا بیٹا تو ابو جہل کو کیا کہہ رہا؟ کہا مجھے پتا چلا ہے وہ میرے محمد کو بڑا تنگ کرتا ہے، آج میں نیت کر رہا ہوں کہ میں اس کو مار کر یہاں سے جاؤں۔ چھوٹے بچے جن کو جہاد کی اجازت نہیں مل رہی، اور بڑی مشکل سے اجازت نہیں، بڑی مشکل سے اجازت رہی۔ اتنی دیر میں ابو جہل گھوڑے کے اوپر مجھے نظر آیا، میں نے کہا بیٹا وہ ابو جہل دونوں بھائی تلواریں لے کر بڑے ابو جہل پہ آیا۔ دنیا ڈرتی ہے ابو جہل سے، لیکن ان
بچوں کے اندر ایمان کی طاقت تھی اور وہ ابو جہل کے مقابلے کے لیے کھڑی. ہم سے تو یہ چیزیں چھین لی گئی ہیں. ہم تو اتنے غلام ہو چکے ہیں نا کہ ہم ان لوگوں کو غصہ نہیں کرتے. حالانکہ اب اسرائیل نے ظلم کیا اور امریکہ نے اس کی سپورٹ کی اور ہمارے 57 ملک جن میں ایٹمی طاقت رکھنے والے بھی ملک ہیں، لیکن کسی ایک ملک نے شاید میرے دل میں تو نہیں ہے کسی نے ان کی حمایت اعلان کی، لیکن ان کی گلیلیں، ان کے وہ پتھر جنہوں نے اسرائیلیوں کا جینا حرام کرا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے آگے سینہ کام کر کھڑے، ان کو کوئی پرواہ نہیں. اور مسجد اقصی کی اللہ نے حفاظت کروانی ہے، اور جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آتے، جب تک قیامت نہیں آتی، مسجد اقصی کے اوپر مسلمانوں کی حفاظت رہے گی اور وہ مسلمانوں کے پاس رہے گی. یہودیوں کی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. پوری دنیا کفر اکٹھا ہو کر آ جائے، وہ مسجد اقصی کا کچھ نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی طرف سے صرف تھوڑی موٹی کے لیے رعایت ہے، اور ہمارا امتحان ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اس کے لیے فتح الشام میں کتاب ہے جس کا علامہ باقری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہماری جنگ ہو رہی تھی، ہمیں چاروں طرف سے یہودیوں نے گھیرے ہوئے تھا، اور ہمارے ساتھی لہو لعان تھے اور ہم دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے. ایک دم ایک گھوڑا دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے اوپر ایک سوار ہے جس نے اپنا نقاب کیا ہوا ہے، اور وہ ہمارے لشکر میں آتا ہے اور دشمنوں کی ہلچل مچا دیتا ہے. وہ گھوڑا اور چاروں طرف سے جنہوں نے ہمیں گھیرے ہوئے تھا اور وہ بکھر جاتے ہیں، اور اس طرح ہمارے لیے آسانی ہو جاتی لڑنے کی. حضرت خالد بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس گھوڑے کو بھی دیکھتا ہوں اور دشمنوں کا مقابلہ بھی کرتا ہوں، اور جب دشمن دور دور ہو گئے اور جب تھوڑا سا لڑائی میں سکون آیا، امن ہوا، تو میں نے گھوڑے والے کو مخاطب کر کے کہا تیری بہادری کی تو کوئی مثال نہیں ہے، تیری لڑائی تو کی تو کوئی مثال نہیں ہے، لیکن مجھے یہ تو بتا تو ہے کون؟ جواب نہ ہمیں ملا. پھر کہا کہ مجھے بتا تو ہے کون؟ جواب پھر نہ ہمیں ملا. پھر اس کے بعد جب میں نے تیسری دفعہ پوچھا تو انہوں نے کہا، جب آواز نکلی تو ایک عورت کی آواز تھی اور کہا کہ میرا نام حضرت خالد ہے، اور مردوں سے زیادہ لڑائی میں تیز. میں نے کہا کہ تم نے اپنا نقاب کیوں کیا؟ کہا کہ مسلمان اپنی عورتوں کو میدان جہاد میں نہیں جاتے. اگر میں نقاب کر کے نہ آتی تو خالد بن ولید تو مجھے آگے نہ آنے دیتا. اس لیے میں نے نقاب کی حالت میں آئی کہ جب بھائیوں کے اوپر مشکل ٹائم آئے تو ان کی مدد کے لیے ان کی بہنیں آتی. جب بھائیوں کے اوپر مشکل ٹائم آئے یا بھائیوں کے اوپر مشکل ٹائم آتا ہے، مدد کے لیے بہنیں آتی ہیں. اور یہ میرے صحابہ کی سنت ہے، یہ میرے صحابہ کی سنت ہے. آج تو بہنیں آتی ہیں اس وقت لے جا بھائی بھائی تو اتنے پتھر ہو چکے، طلب رہ ہی نہیں گئی. بلکہ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میدان جہاد میں جانے کی اجازت نہیں. آپ کہتے آپ تم کیا کرو گے؟ کہتے ہیں ہم اپنے بھائیوں زخمیوں کی پٹیاں کریں گے، ان کو پانی پلائیں گے. اسی طرح سے ایک عورت کو بتایا جاتا ہے تیرا خاوند شہید ہو گیا، کہنے لگی میرے باپ کے بارے میں، میرے نبی کے بارے میں مجھے بتاؤ. تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کہا میرے نبی کے بارے میں بتاؤ. تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہا میرے نبی کے بارے میں بتاؤ. پتا چلا کہ نبی زندہ ہے، کہا الحمدللہ، باقی سب کچھ قربان ہو گیا. مجھے کوئی
یہ ہے صحابہ کی محبت کی. یہ میرے بھائی، اگر یہ زندگیاں ہماری زندگیوں میں آ جائیں، یہ کتابوں میں واقعات نکل کر میری زندگی میں، ہم سب کی زندگی میں آ جائے، اور یہ جذبے ہماری زندگی میں پیدا ہو جائے، تو ہماری زندگی اس دنیا میں امن والی ہوگی، سکون والی ہو جائے گی. اسی لیے اس وقت صحابہ میں اتفاق تھا، صحابہ میں محبت تھی. قرآن کہتا رحماء بینہم، وہ ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے والے تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے جینے والے تھے، وہ ایک دوسرے کی مشکل میں کام آنے والے تھے. پڑوسی کی دھوپ کو برداشت نہیں کرتے تھے، کسی معذور آدمی کو دیکھ لیتے تو رونا شروع ہو جاتے، اس کے پاؤں دبانا شروع ہو جاتے، اس کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیتے. کسی غریب بھوکے آدمی کو دیکھتے، اپنے گھر سے سامان نکال کر اس کو دے دیتے، کسی مہاجر کو دیکھ لیتے، اپنی وراثت میں اس کو حصہ دے دیتے، اپنے گھر میں لے آتے، کسی بھوکے کو دیکھتے، اپنے حصے کی روٹی اس کو کھلا دیتے، ساری رات بھوکا سوتے. یہ صحابہ کی زندگی تھی. اور ہماری زندگی ہم کو ہم کہتے ہیں میرا سارے پہاڑ کی زندگی لگ رہے ہیں. ہم اللہ کی قسم، ہمارے اندر سے اتفاق ختم ہو گیا. اگر 4 دکاندار ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اگر 4 زمیندار ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اگر 4 ٹھیکیدار ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اگر 4 مولوی ایک مجلس میں ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور لڑائی کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یاد رکھنا ایک وقت آئے گا، اس وقت تمہارا جینا مرنا وہن ہوگا، وہن ہوگا. کہا کہ وہن کیا ہے؟ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت رچ گئی ہوگی. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا سے محبت کرتے، 100 روپے کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے. آج ہم کہتے ہیں کہ میرے دل میں دنیا کی محبت نہیں، لیکن اسی بھائی کو عدالت میں لے کر کھڑے دنیا کی خاطر. آج ہم کہتے ہیں کہ میرے دل میں دنیا کی محبت نہیں، آج بیٹا باپ کا گریبان پکڑ کر کھڑا ہے دنیا کی خاطر. آج بیٹا باپ کو پتھر مار رہا ہے. اگلے دن ایک ویڈیو دیکھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بیٹا جوان بیٹا بڑے باپ کو شہید میں لٹائے ہوئے ہیں، اور اس کے زخمی ہے چہرہ کیوں؟ دنیا کی خاطر زمین اور جائیداد کی خاطر. اور صحابہ نے تو دنیا نکال دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درہم ایک دینار اگر میرے گھر میں ہوگا میں اپنے گھر میں رات نہیں رہ سکتا. میں کہتا ہوں آؤ ہم اس حضور سے محبت کریں، اور اس سنت سے محبت کریں، حضور کی ادا سے محبت کریں، حضور کے اس طریقے سے محبت کریں. ضرور ہم حضور کے نام پر کھڑا کرتے ہیں، ضرور ہم حضور کے نام پر اپنے پیسے جمع کرتے ہیں، ضرور حضور کی نعت سنا کر حضور کی تعریف کر کر ہم اپنی ٹوکریاں پیسوں سے بھر لیتے ہیں، جیبیں پیسوں سے بھر لیتے ہیں، لیکن اس حضور کی سنت کو، اس حضور کی آواز کو اپنی زندگی میں لاؤ تو فرمانا پھر کامیابی، پھر کامیابی. حضرت زرار رضی اللہ عنہ لڑ رہے ہیں، کیا لڑ رہے ہیں اور بیت المقدس میں لڑ رہے ہیں، بیت المقدس میں لڑ رہے ہیں. گھوڑا تھک گیا، کہا کہ تجھے میں معاف. میں نے واقعہ پڑھا اللہ کی قسم. حضرت زرار گھوڑے کو کہنے لگے کہ آج اگر تو نے مجھے شکست دے دی. گھوڑا بھاگتے ہوئے لڑتا گھوڑا تھک گیا، گھوڑا بیٹھنے لگا، چاروں طرف سے یہودیوں میں گھیر رہے تھے زرار رضی اللہ عنہ، اور گھوڑے کے کان کے پاس لا کر کہنے لگا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. اے گھوڑے، میں نے تجھے پالا، میں نے تجھے چارہ دیا. آج یہودیوں کا چاروں طرف سے لشکر ہے، لیکن سوار کی تلوار نہیں تکی.
زرار کا ہاتھ نہیں تھکا. تو تھک گیا ہے, اگر تو نے میرا ساتھ نہیں دیا تو میں محمد کو ماننے والا ہوں, تجھے محمد کا واسطہ اگر آج تیری وجہ سے میری پشت تبدیل کرنا کی تو میں تجھے قیامت کے دن معاف نہیں کروں گا. تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے وہ گھوڑا پھر اٹھا کھڑا ہوا اور میدان جہاد میں بھاگنے لگا. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ وہ گھوڑا جو سختی کا لہو نہان تھا, لیکن جب حضور کا راستہ سنا, حضور کی بات کو سنا, پھر فرمایا کہ وہ حضرت زرار کو لے کر اس طرح بولنے لگا کہ آخری دم تک وہ گھوڑا حضرت زرار اس کے اوپر ہے, نہ کوئی کاٹھی ہے نہ کوئی سور ہے, اور اس کے اوپر لڑ رہے ہیں اور پورے دشمن کو مقابلہ کیا اور یہودیوں کو وہاں سے بھگا دیا. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں جب پہنچے حضرت زرار بھی سستی ہے اور گھوڑا بھی سستی ہے, اور میری آنکھیں دیکھ کر حیران رہی کہ اس حالت میں گھوڑے نے کیسے حضرت زرار کو دشمنوں کے مقابلے میں بھگایا. یہ گھوڑے کی واسطہ تھا, حضور کا واسطہ نہیں تھا. آج میرے دوستوں میں بھی واسطہ لیتا ہوں, اپنی زندگی کو بدلو, اپنی زندگی کو بدلو, دنیا کی محبت نکالو, اللہ کو لے کر آؤ, اللہ کے رسول کو لے کر, 5 وقت کے نمازی بنو, اپنے خاندان کے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دو. کچھ نہیں رکھا, کچھ نہیں رکھا, اللہ کی قسم. مر جانا ہے ہم نے, مر جانا ہے. مت کم کرو اپنے فاتحہ پڑھنے والے لوگ, مت کم کرو اپنے جنازہ پڑھنے والے لوگ. کچھ نہیں رکھا, اور ہمیشہ مسلمانوں سے محبت کرو, ہمیشہ اسلام سے محبت کرو. جس جگہ پہ جو دین کا کام کر رہا اس کے لیے دعا کرو, اس کی مدد کرو, اس کے ساتھ تعاون کرو جس صورت میں ہو سکے. المرء مع من احب, قیامت کے دن انسان اسی صف میں کھڑا ہوگا جس صف کے ساتھ محبت کرتا ہے. ہماری محبت مجاہدین کے ساتھ ہے, ہماری محبت جو ہے حماس والے لوگوں کے ساتھ ہے, ہماری محبت فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہے, ہماری محبت افغانستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہے, ہماری محبت کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہے, ہماری محبت جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اللہ ہم مان نہیں سکتے, ہمارے پاس کوئی حکمران نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے, لیکن اس مسجد میں بیٹھ کر الحمدللہ ہمارا ایمان ہے اللہ تیرے سامنے یہ فرمائش اور بتا رہے ہیں اپنا عقیدہ کہ اللہ ہماری محبت مسلمانوں کے ساتھ, ہماری کوئی محبت نہیں ہوگی ان کے ساتھ, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگی ان کے ساتھ, ہماری کوئی ہمدردی نہیں ہوگی ان کے ساتھ, ہماری کوئی رعایت نہیں ہوگی ان کے ساتھ, ہمارا سب کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہے. بس اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.